آج کی بائبل کلاس میں آپ تمام عزیزوں کو، بہن اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آج بھی آپ اسی طرح ہی برکت کو پائیں گے جیسے آپ پہلے پاتے رہے ہیں، پاتے آ رہے ہیں۔ آج ہم شادی کے تعلق سے کتاب نمبر 4 جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کتاب نمبر 4 ہے جسمانی زندگی کے تعلق سے ہے، اور اس کا تعلق میاں اور بیوی کی آپس میں جنسی تعلق کے متعلق بہت ہی خوبصورت، مفصل اور انتہائی اہم معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہ معلومات عام طور پر آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ملتی، ببلیکل ریسورسز ہیں۔ ببلیکلی ہم آج اس کتاب کا باب نمبر 1 سٹڈی کریں گے، اور اس باب کا جو نام ہے جنسی تعلق خدا کا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ میاں بیوی کو جب خدا نے پیدا کیا، بنایا، تو خدا نے ان کے اندر جنس کو رکھا ہے، اور جنس جو ہے یہ بہت ہی اہم اور انتہائی خوبصورت خدا کا ایک عطیہ ہے، گفٹ ہے۔ خدا نے اس کو بہت سارے مقاصد کے لیے انسان کو جنسی تعلق فراہم کیا ہے۔ ابتدائی سے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور اسے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ان میں سے ایک بڑی جو نعمت ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلق ہے۔ چونکہ خدا پاک اور کامل ہے، اس لیے اس کی ہر تخلیق خوبصورت ہے، اچھی ہے، اور اس کا ہر دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ بھی خوبصورت اور انتہائی اہم ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے باب کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنی ساری بنائی ہوئی تمام چیزوں کو دیکھا، اور خدا نے کہا کہ اچھا ہے، بہت خوبصورت چیزیں خدا نے بنائیں۔ خدا کے مقرر کردہ دائرے یعنی شادی کے اندر جنسی تعلق کوئی گناہ یا شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کی ایک پاکیزہ اور مبارک اور انتہائی لطف اندوز خوبصورت نعمت ہے، جس سے انسان خوشی کا جو ہے وہ احساس کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گناہ نے خدا کے اس خوبصورت منصوبے کو بگاڑ دیا ہے، اور آج دنیا محبت، عہد اور پاکیزگی سے ہٹ کر جنسی تعلق کو صرف جو ہے خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہے، ذریعہ سمجھتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں اس کے اصل مقصد کی طرف واپس لے کر آتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اصل اور بنیادی مقصد کو جانیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا نے جو جنسی تعلق ہمارے اندر پیدا کیا ہے شوہر اور بیوی کے لیے ایک مقدس اور انتہائی اہم تحفہ بنایا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اولاد پیدا کریں، اور شادی کے اندر خوشی اور محبت کا لطف اٹھائیں۔ آج کی دنیا میں اس کے اگینسٹ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی بدولت آج ہمارے گھرانوں میں بگاڑ ہے، تناؤ ہے،
لڑائی اور جھگڑا ہے، فساد ہے، ہر وقت میاں بیوی میں جھگڑا ہے۔ سو خدا نے جنسی تعلق جو ہے وہ شوہر اور بیوی کو ایک جسم بنانے کے لیے بنایا تھا۔ خدا کے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو خدا کے کلام میں پیدائش 2 باب اس کی 24 میں لکھا ہے، اس سبب سے مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب جنسی تعلق کو پیدا کیا انسان کے اندر تو خدا نے ان کو ایک بدن یعنی ایک تن بنا کر پیش کیا، اور خدا کے نزدیک عورت اور مرد، خاص کر میاں اور بیوی، جب خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ان کو ایک تن سمجھتا ہے، ایک باڈی بناتا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت بھی یہ بیان کرتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو ایک بڑا ہی مخصوص اور اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم اپنی باڈی کے ساتھ اپنی بیوی یا اپنے خاوند کی باڈی کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ خدا ہم دونوں کو ایک تن سمجھتا ہے، ایک سمجھتا ہے۔ سو جنسی تعلق کا جو پہلا مقصد ہے وہ شوہر اور بیوی کو ایک کرنا ہے، ون اسپرٹ، ون باڈی اینڈ ون سول۔ سو شادی صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ محض ایک عہد کا نام ہے، بلکہ خدا کے سامنے یہ ایک مقدس ترین عہد ہے، انتہائی مقدس عہد ہے جس کو میں اور آپ کئی دفعہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سو جنسی تعلق کے ذریعے خدا شوہر اور بیوی کو جسمانی، جذباتی، روحانی اور ازدواجی طور پر ایک کرتا ہے، وننس کریٹ کرتا ہے۔ وہ دو نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے نزدیک ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے جنسی تعلق صرف شادی کے لیے ہی مقرر کیا ہے۔ شادی سے باہر ہر قسم کا جنسی تعلق جو ہے خدا کے منصوبے کے خلاف ہے، اور خدا جو ہے اس کے لیے سخت قوانین مقرر کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے جنس کو صرف شادی ہی کے لیے مقرر کیا ہے، اور شادی کے بعد ہی جنسی تعلق جب استوار کیا جاتا ہے تو وہ پاک بندھن کے طور پر، پاک رشتے کے طور پر، پاک تعلق کے طور پر خدا کے نزدیک مقرر ہوتا ہے۔ سو جنسی تعلق شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اسٹرینتھن کرتا ہے، میچورٹی آتی ہے، مینٹلی طور پر انسان جو ہے وہ سیٹسفائیڈ رہتا ہے، بہت ساری جذباتی اور جسمانی آزمائشوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور شادی خدا کے عہد کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کے اصول ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے۔ خدا نے انسان کو جب بنایا اور یہ ساری چیزیں خدا نے انسان کی باڈی کے اندر رکھی، سو گاڈ ہیز کریٹڈ سم رولز۔ خدا نے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، ان کو تیار کر کے خدا نے کہا کہ یہ کام کرنا، یہ نہ کرنا، اور تم جب شادی کرنا تو شادی کا جو تصور ہے خدا کے نزدیک وہ ایک تن ہونا ہے۔ ایک بیوی اور ایک شوہر جب مل کر شادی کرتے ہیں، جب وہ شادی شدہ بندھن اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ خدا کے نزدیک ایک تن ہوتے ہیں۔ سو نمبر 2، خدا نے جنسی تعلق اولاد کے لیے بنایا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ خدا نے جب برکت دی اور خدا نے دیکھا، آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا بڑھو، پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں
اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں بڑھنے اور پھلنے کے لیے مختص کیا. خدا نے ان کو یہ برکت دی, یہ بلیسنگ دی, اور زمین کو معمور اور محکوم کرنے کے لیے یہ حکم ان کو دیا. اور خدا نے ان کو کہا کہ جتنی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں, تخلیقات ہیں, ان کے اوپر اپنا اختیار رکھو. ہاللیلویہ. سو خدا نے ان کو اولاد کی میراث بخش دی. بائبل مقدس زبور 127 میں بیان کرتی ہے, دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش جو ہے ان سے بھرا ہوا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر بات کرتے ہیں تو شرمندہ نہ ہوں گے. سو پیدائش ہی کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں, پیدائش 33:5 میں, پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے. سو اولاد جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اولاد جو ہے یہ میاں اور بیوی کے میلاپ سے, جنسی تعلق سے خدا کے انتظام کے مطابق پیدا ہوئی, اور خدا ہی نے یہ رشتہ استوار کیا. اور اس خوبصورت بندھن کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ خدا جو ہے انسان کو یہ جنس کا تحفہ عطا کرتا ہے تاکہ ایک تو وہ ایک تن ہو, مینٹلی طور پر بھی, فزیکلی تو ہم دو ہی رہتے ہیں, لیکن مینٹلی اور اسپرچلی طور پر, اور ہماری جو جان ہے وہ بھی خدا کی پرستش کرے. ہم دونوں خدا کے حضور مل کر ایک سوچ ہو کر خدا کے حضور آئیں. تو جب یہ مقاصد کے ساتھ ہم اپنے شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ہم بڑے ہی واضح طور پر کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. اور خدا کے کلام میں استثنا 28:4 میں لکھا ہے, تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے, یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیرے بھیڑ بکریاں کے سب بچے مبارک ہوں گے. سو خدا نے شادی کو خاندان کی بنیاد بنایا ہے, اور اولاد اتفاقاً پیدا نہیں ہو جاتی. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, نہ کوئی کیمیکل کا جو امتزاج ہے, کمبینیشن ہے, یا کوئی اتفاقاً یا کوئی ایولیوشن نہیں ہو گئی ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. خدا والدین کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کی راہوں میں تربیت دینے کے لیے. سو اگر کسی شادی شدہ جوڑے کے ہاں اولاد نہ ہو تو یہ گناہ نہیں ہے, اور پھر بھی خدا کا جو اصل منصوبہ یہی ہے کہ خدا جو ہے خاندان کو قائم کرے اور خدا ترس نسلیں پیدا ہوں. اور اکثر اوقات جب شادی شدہ جوڑے چرچز میں شادی کے لیے آتے ہیں, نکاح کے لیے آتے ہیں, تو خادم انہیں یہ بلیسنگ بھی دیتے ہیں کہ بڑھو پھلو اور اپنے گھر کو آباد کرو اور تمہارے اولاد ہو, برکت خدا دیتا ہے. سو سیکھنے کی بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے, خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے, اور اس گفٹ کو اکثر اوقات ہم جو ہے وہ رد کرتے ہیں. بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو پلان کرتے ہیں, اینڈ سم ٹائم دس از اپ ٹو اکارڈنگ ٹو مائی سچویشن. میں یہ سوچتا ہوں خدا کی طرف سے جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم انسانی عقل سے پلان نہیں کر سکتے ہیں. اور کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی نفسانی عقل اور حکمت اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے وہ اولاد کو جینیٹیکلی پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنی ٹائمنگ پہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد پیدا ہو.
اور ایسے بہت سارے کیسز میرے سننے میں آتے ہیں، لوگ دعا بھی کرواتے ہیں، بھائی صاحب ہم نے منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد ہمارے اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے لیے دعا کریں. ناؤ دس از دا میجر پرابلم وین یو ٹیسٹ گاڈ. جب آپ خدا کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے منصوبوں کو، خدا کے پلانس کو اپنی زندگی سے ختم کرتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم یہ ایک بہت بڑی ریزن بن جاتی ہے جب ہم خدا کی اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور والدین بننا نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے نوجوان جب شادی کرتے ہیں تو اولاد جو ہے اس کے لیے پلان کر لیتے ہیں، جی میں 5 سال بعد بچے پیدا کروں گا، یا پھر میں ابھی بچے پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، فائنینشلی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہے، فیملی کی طرف سے انفراسٹرکچر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سو بہت ساری ریزنز ہو سکتی. بٹ ہمیشہ یاد رکھیں اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے. جب آپ کو خدا نے جوڑا ہے تو جنسی تعلق کا ایک مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اولاد کو پیدا کریں اور خدا ترس نسل کو جو ہے پروڈیوس کریں. والدین جو ہیں بچوں کی روحانی تربیت کے ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ اس کی بہت ساری وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے والدین سے سبق سیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بڑی بے رحمی سے پالا ہے، بڑا تنگ دستی میں پالا ہے، اور سم ٹائم دے فرسٹریٹڈ، ان کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، ہم بچے پیدا کریں گے، ہماری جاب ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، ٹائم دینا پڑے گا، اولاد کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں. سو واٹ وی ہیو لرنڈ، اولاد جو ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اسے کبھی رد نہ کریں، اسے کبھی اپنے طریقوں سے، اپنے فیبریکیٹڈ سٹائلز کے ساتھ اس کو پلان آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ خدا جب آپ کو اولاد دیتا ہے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا بھی کرتا ہے. وہ آپ کو برکت دے رہا ہے، وہ آپ کی خاندانی زندگی کو بڑھا رہا ہے، اور اس کی برکت کو ہمیشہ سے قبول کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے ایسے بہت سارے خاندان بھی دیکھے ہیں جو اولاد کے لیے، بیٹے اور بیٹی کے لیے ان کے گھر میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. لوگ انتہائی جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن جو ہی جب بیٹی پیدا ہو جائے تو اس سے ان کے دل آزاری ہوتی ہے. اگر 1 یا 2 بیٹیاں ہو جائیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ تو ظلم ہو گیا ہے. سو میرے عزیزو، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، خدا نے آپ کو اولاد دیا ہے. یہ اولاد جو ہے یہ کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان نے آپ کو یہ دی، یہ خدا دے رہا ہے. اور خدا اگر آپ کو بیٹی کا خوبصورت تحفہ دے رہا ہے تو اس کو آپ نے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے. سو سم ٹائم وی ہیو ٹو لمٹ گاڈ. ہم خدا کو لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہاللیلویا. سو خدا نے جو جنسی تعلق ہے خوشی اور محبت کے لیے بھی بنایا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنسی تعلق کو محض خوشی کے لیے ہی جو ہے اپنے پلیجر کے لیے، ایکسائٹمنٹ کے لیے، اپنے مطلب اس کام کے لیے اس کو یوز کرنا شروع کریں. بائبل مقدس جو ہے وہ امثال 5:18 میں لکھتی ہے، تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے. سو وی ہیو ٹو ایکسائٹیڈ. جب شادی شدہ انسان
شادی کے بعد اپنی بیوی اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو خدا نے شوہر اور بیوی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی شادی میں جنسی تعلق کے ساتھ محبت اور خوشی کا لطف اٹھائیں، لیکن یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ صرف محض اسی کو ہی بیس بنا کر آپ محبت کرنا شروع ہوں اور اس کے سوا محبت آپ سے نظر ہی نہ آئے۔ یہ تعلق محبت، اعتماد اور ازدواجی زندگی کو مضبوط کرتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں میں نے جو اپنے ازدواجی تعلق میں جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے وہ اپنے جنسی تعلقات میں جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے، تو اکثر اوقات معاشرے میں وہ اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ سمجھتے ہیں، دکھی سمجھتے ہیں، وہ کم تر محسوس کرتے ہیں، اور سم ٹائم اپنی زندگی میں وہ اپنے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، خدا جو ہے وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اور جب آپ میاں اور بیوی ایک ہو گئے ہیں، آپ نے عہد اور پیما کیے ہیں، عہد و پیما کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق بنا لیتے ہیں، تو جنسی تعلق جو ہے محض آپ کی زندگی میں صرف خوشی اور محبت کے ساتھ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دینا شروع کریں، خوشی کا اظہار کریں، اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہیں، اپنے خاوند کے ساتھ خوش رہیں۔ لیکن جب یہی نعمت خدا کے مقرر کی ہوئی حدود سے باہر چلی جاتی ہے، اور جیسے زناکاری کرنا اور فحاشی کرنا، بے حیائی کرنا یا فحش نگاری کرنا، یہ برکت کی بجائے جو ہے یہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آج اس دنیا میں ابلیس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور ہمارے اس جنسی تحفے کو وہ ہمارے لیے عذاب بنا دیتا ہے، ہماری برکت کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے جوڑے میں نے دیکھے ہیں جو شادی تو ان کی ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے جنسی تعلق سے خوش نظر نہیں آتے، وہ اپنے میاں سے، اپنے خاوند سے گلہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہماری یہ نعمت جو ہے خدا کی مقرر کردہ حدود سے باہر چلی جاتی ہے، تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنے شادی شدہ اس عہد کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، اس کو کارنل کرتے ہیں، اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور اس عہد و پیما کو جو خدا کے حضور ہم کرتے ہیں، ہم زنا کرنے سے، فحاشی کرنے سے، بے حیائی کرنے سے، فحش نگاری کرنے سے ہم اس خدا کی برکت کو کھو دیتے ہیں۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ، اور آج شاید آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہو، لیکن یہ ٹاپک جو ہے یہ شادی شدہ زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج بہت سارے جوڑے جو ہیں محض اپنے جنسی تعلق کی اس حد کو کراس کر کے اپنے جنسی اور اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ ہر روز شک کرتی ہے، خاوند شک کرتا ہے، اور شک جو ہے آپ کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ سو وٹ وی ہیو لرنڈ ان دس پوائنٹ کہ جنسی خوشی خدا کی عطا کردہ نعمت ہے۔ خدا نے آپ کو یہ جنس کا تحفہ دیا ہے تاکہ آپ خوشی کا تجربہ کریں، آپ لطف اندوز ہوں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ خوشی کا تجربہ کر سکیں، اور آپ ایک تن ہو کر اولاد کی برکت کو پا سکیں۔ تو یہ نعمت صرف شوہر اور بیوی کے ہی لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو فحش نگاری کرنا، جنسی گناہ کرنا خدا کے منصوبے کو بگاڑ دیتا ہے، اور خدا کی جو فارمیشن ہے، جو خاندان کے لیے خدا نے ایک فارمیٹ تیار کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اور پاکیزگی ازدواجی محبت کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ پاکیزہ ہیں، جب تک آپ اپنی لمٹس کے اندر ہیں، جب تک آپ اپنے جنسی تحفے کو آپ ان لمٹس کے اندر رکھتے ہیں، آپ پیور ہوتے ہیں اور اس سے آپ اپنی برکتوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا کا جو نظریہ ہے دنیا کے نظریات سے مختلف ہوتا چلا گیا ہے۔ خدا کا جو نظریہ ہے وہ جنسی تعلق جو ہے وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے۔ جب آپ میاں اور بیوی آپس میں ایک نکاح کے بعد جنسی تعلق استوار کرتے ہیں تو خدا کے نزدیک وہ ایک پاک تعلق بن جاتا ہے، وہ ایک مقدس ہے، پیور ہے، اور خدا اس میں کسی بھی طرح سے آپ کو گنہگار نہیں ٹھہراتا۔ لیکن دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ جنسی تعلق صرف ایک تفریح ہے، ایک انجوائمنٹ ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک ٹائم پاس کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بے راروی کا شکار ہو چکے ہیں۔ خدا جو ہے جنسی تعلق کے اس خوبصورت نظریے کو صرف شادی کے اندر ہی جائز قرار دیتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جہاں دل چاہے وہاں آپ جنسی تعلق کو استوار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ کی نیڈ ہے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ دیگر آپ کے جسم کی ضروریات ہیں، ویسے ہی جنسی تعلق بھی آپ کی ایک میجر نیڈ ہے۔ سو وین ایور یو ٹرائی یو کین ڈو دیٹ۔ یہ دنیا کا نظریہ ہے۔ سو خدا کا جو نظریہ ہے خاندان کو مضبوط کرنا ہے۔ جنسی تعلق، جنسی گفٹ جو ہے خدا نے آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ وہ آپ دونوں میاں بیوی آپس میں متحد رہیں، خوبصورت ماحول میں رہیں، پیار اور محبت بڑھتا چلا جائے اور اس طرح سے اولاد کو پیدا کیا جائے۔ تو دنیا کا نظریہ جو ہے اکثر خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، اور جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ میاں بیوی سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا جنسی فعل کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گھروں کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو خدا کا نظریہ جو ہے اولاد کی نعمت دینا ہے۔ جنسی جو تحفہ ہے خدا نے اسی لیے آپ کو دیا ہے تاکہ اولاد کی نعمت آپ کو فراہم کی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ محض اس کو خوشی کے لیے استعمال کریں بلکہ اولاد کے لیے ہی استعمال کریں۔ سو دنیا کا جو نظریہ ہے اولاد کو اکثر بوجھ سمجھنا ہے، اور لوگ صرف اس کو اپنی ایکسائٹمنٹ کے لیے ہی سمجھتے ہیں، جو کہ خدا کے اگینسٹ ہے۔ خدا اس کو بالکل بھی اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ اس کو رد کرتا ہے۔ سو خدا کا جو نظریہ ہے جنسی تحفے کے تعلق سے فرمان برداری ہے، اور فرمان برداری جو ہے وہ برکت کو لے کر آتی ہے، اور دنیا جو ہے گناہ کے ذریعے سے ہماری عاقبت بھی خراب ہوتی ہے، نقصان لے کر آتی ہے، اور آخر کار دکھ ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بچے ویران ہو جاتے ہیں، اور گھر جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، صرف آپ کے اس غلط نظریے کی وجہ سے، غلط فعل کی وجہ سے۔ آج بہت سارے لوگ خدا کے کلام ہی کی بیسس کے اوپر الٹی سیدھی تفسیریں کر کے، الٹے سیدھے خیال کر کے، اپنے ہی کہے ہوئے یا اپنے بنائے ہوئے جو نظریات سے آپ جنسی فعل کو شادی سے ہٹ کر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے گھرانے میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھی دیکھیں، آپ نبیوں کو دیکھیں کتنی بیویاں تھیں ان کے پاس، آپ دیکھیں خدا نے تو کبھی کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ سو ایسے بہت سارے نظریات ہیں جو آج اس دنیا میں آپ کے عزیز و اقارب، دوست، عزیز رشتہ دار یا پھر کوئی اور لوگ آپ کو ایسے نظریات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
میڈیا ہے، ٹی وی ہے، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے خیالات دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، واٹ وی ہیو لرن فرام دس ٹاپک، خدا کی بنائی ہوئی شادی کی قدر کریں، اس کی ویلیو کریں، اس کو پہلا درجہ دیں، اور خدا کے قانون جو ہیں ان کو توڑنا گناہ ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے ذہن اور دل کو گناہ سے محفوظ رکھیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کے قوانین کو توڑیں، اور خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی اس بنائے ہوئے قانون کو، شادی کو، اور شادی کی اس خوبصورت نظام کو، اس کو ڈسٹروائے کریں، بلکہ اس کو ویلیو دینا شروع کریں. اپنے ذہن اور دل کو گناہ سے محفوظ رکھیں، گناہ سے محفوظ رکھیں. جب بھی آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کریں، اس کو ڈینائی کریں. ویر ایور یو آر، آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ماحول ایسا ہے، اب ایسے ملکوں میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول سے بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن وٹ ایور اینڈ ویئر ایور یو آر، آپ نے اپنے ذہن میں اور اپنے دل کو گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. اپنے شریک حیات کے وفادار رہیں، اور اس عہد کو جو آپ نے کلیسیا کے سامنے، چرچ کے سامنے، خادموں کے سامنے، خدا کے سامنے کیا، آپ اس کے سامنے اس عہد کو آپ بے وفائی نہ کریں، بلکہ ہمیشہ وفاداری سے قائم رہیں. محبت، عزت اور پاکیزگی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاریں. اس سے ایک تو آپ کی نسل جو ہے وہ بابرکت ہوگی، خدا خوش ہوگا، آپ کی اس دنیا میں عمر دراز ہوگی، آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے. اپنی آنے والی نسلوں کو خدا کی تعلیم دینا شروع کریں. آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنے. اپنی سوچ دنیا سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے بنانا شروع کریں. یاد رکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آپ اب دو نہیں ہیں، آپ ایک ہیں. یو آر ناٹ ٹو، یو آر ناؤ ون. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو خدا نے ایک بیوی بھی دیا، ایک خاوند بھی دیا ہے. یو آر ناؤ ون. خدا نے آپ کو ایک بنایا ہے. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ خوش رہنا ہے، خوشی کا تجربہ کرنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. اہم پوائنٹس جو آج ہم نے سیکھے ہیں. جنسی تعلق خدا کی عطا کردہ تحفہ ہے. خدا نے اسے صرف شادی کے لیے مقرر کیا ہے. یہ شوہر اور بیوی کو ایک جسم بناتا ہے، اور اولاد خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. شادی کے اندر جنسی تعلق خوشی اور محبت کا ذریعہ ہے. خدا کی حدود سے باہر جنسی تعلق تباہی اور گناہ کو لے آتا ہے. خدا کے اصولوں پر چلنے سے شادی، خاندان اور معاشرہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزو، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آج جو ہم نے پوائنٹس کو سیکھا، خدا نے جو آپ کو جنسی تحفہ دیا ہے، جنسی تعلق ایک مقدس اور خوبصورت نعمت کے طور پر خدا نے آپ کو دیا ہے، تاکہ شوہر اور بیوی جو ہیں شادی کے مقدس رشتے کو ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ اسٹرانگ کر سکیں، متحد کر سکیں، اولاد کو پیدا کریں، محبت، خوشی اور اطمینان سے اپنے ازدواجی زندگی بسر کریں. بائبل واضح طور پر سکھاتی ہے کہ جنسی تعلق کے 3 بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو شوہر بیوی ایک جسم، ایک بدن، ایک تن، اولاد پیدا کرنا، اور شادی کے اندر محبت اور خوشی اور اطمینان کا اظہار کرنا. جب ہم خدا کے ان مقرر کردہ اصولوں پر چلتے ہیں تو ہماری شادی اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور خاندان خوشحال بنتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کا نام جلال پاتا ہے.
لیکن جب ہم انسان خدا کی اس حد کو توڑتے ہیں تو یہی نعمت جو ہے یہ گناہ میں بدل جاتی ہے، دکھ لے کر آتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان جو ہے بدحال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایماندار، ہر بلیور جو ہے، ہر ایماندار کو چاہیے کہ وہ دنیا کی اس بدلتی ہوئی سوچ کی بجائے خدا کے ابدی کلام پر ایمان رکھے، اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارے، خدا کے اس عظیم تحفے کو مقرر کردہ طریقے کے مطابق استعمال کرے تاکہ اس کی زندگی اور خاندان خدا کی برکتوں کا ایک نمونہ بن جائے۔ ہاللیلویہ۔ سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج کے اس چیپٹر سے برکت کو ریسیو کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے ضرور خدا کے کلام سے برکت پائی ہے۔ آئی بلیو اٹ کہ آج کا جو ٹاپک تھا، چونکہ یہ کتاب ہماری ساری جنسی زندگی کے تعلق سے ہی ہوگی اور اس کے 5 اہم چیپٹرز ہیں۔ آج چیپٹر 1 ہم نے اسٹڈی کیا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کے اس چیپٹر سے آپ نے بڑی انفارمیشن لی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو نئی ملی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج چونکہ بہت اہم ٹاپک تھا، وی ول ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ۔ اگر آپ کا کوئی سوال اس کے تعلق سے ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سوال ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ہم غلط تعلیمات کا شکار جب ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں یہی جنسی نعمت جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمارے گھروں میں گھر تباہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، گھروں میں بہت ساری تباہی ہے کیونکہ ہم اسی جنسی تحفے کو غلط استعمال کرتے ہیں، خدا کی حدود سے باہر لے جاتے ہیں۔ سو دس از یور ٹائم ناؤ، تھنک اباؤٹ دیٹ۔ جو لوگ بڑے غور سے اس چیپٹر کو سن رہے تھے، ڈیفینیٹلی انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں اور دے ول آسک سم کویسچن۔